اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، 1987 میں پاکستان اور انڈیا کے مابین حالات بہت کشیدہ رہے۔ انڈیا فوج بارڈر پر لے آیا تھا۔ اس دوران جنرل ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے انڈیا چلے جاتے اور دیکھنے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے آتے وقت راجیو گاندھی کے کان میں کچھ الفاظ بولے، جس کے بعد انہوں نے انڈیا اپنی فوج کو بارڈر سے ہٹا لیا اور پھر پاکستان انڈیا کے بیچ حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق نے آخر وہ کون سے الفاظ راجیو گاندھی کے کان میں بولے کہ انڈیا نے اپنی فوج واپس آنے پر مجبور ہو گئی؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جادوئی الفاظ انڈیا کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دینا تھے، اور پاکستان کے اندر یہ ہمت ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کی بدولت ہی آئی۔ ان کی محنت اور انتھک کوششوں سے پاکستان ایٹمی پاور بن چکا تھا۔ ہمیں بھی دشمن کے سامنے سینہ تان کر سینہ پلائی دیوار بنا کر کھڑے ہوتے تھے، تو اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا بلکہ اس کے ساتھ میزائل پروگرام کا تحفہ بھی دیا، جس نے ہمارے دفاع کو مزید ناقابل تسخیر بنا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی، اسرائیلی اسٹیٹ ایجنسی موساد کے ان کو قتل کرنے کے منصوبے پر لگے سب سے بڑے الزام کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق غریب پشتون خاندان سے تھا۔ تقسیم ہندوستان 5 سال کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ تب تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھوپال سے میٹرک کا امتحان پاس کر چکے تھے۔ کراچی رہائش پذیر ہونے کے بعد انہوں نے ڈی جے سائنس کالج میں داخلہ لیا اور بی ایس فزکس میں گریجویشن کیے۔ اس کے بعد 1956 سے 1970 تک کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں انسپیکٹر رہے اور پھر ویسٹ جرمنی چلے گئے۔ یہاں مٹیریل سائنس میں سب اسٹڈی کا آغاز کیا۔ پھر ہالینڈ کے یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نے پڑھے 1967 میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ اس کے بعد 1972 میں بیلجیم سے انجینئرنگ کی۔ انہوں نے ہالینڈ کو شکست دینے میں بہت سی ریسرچ لیبارٹری جوائن کی جو کہ یونین کے گروپ کا سب کانٹینٹ تھے۔ یہ نیدرلینڈز میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے یورینیم افزردہ کیا کرتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1976 تک یہاں کام کرتے رہے۔ 1976 میں جب انڈیا نے بھی خود اسماعیل کے نام سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو آپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان دھرنے میں موجود پاکستانی ایمبیسی کی طرف خود چل کر گئے اور ان کو کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، لہذا ایسا ہی کیا۔ ایک دفعہ کہنے پر ہی تو ان کو پی ایس میں رکھ لیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی مدد کے لیے کئی لیٹر لکھے، تب جا کر ان کو پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہالینڈ کی نوکری چھوڑ دی اور پاکستان واپس آ گئے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ سے ایٹم بم چوری کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے ان پر اہم معلومات چرانے کا الزام لگایا تھا اور مقدمہ بھی دائر کیا۔ بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسر کی ایک کمیٹی نے ان پر لگی تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا تو اس کمیٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ان الزامات سے بری کرنے کی سفارش کی، کیونکہ ہالینڈ کی حکومت نے جن معلومات کو جگانے کا الزام ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر لگایا تھا وہ یہ معلومات عام کتابوں میں درج تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ماہر سائنسدان تھے جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں سخت محنت اور لگن کے ساتھ کام کر کے ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نمور نوبل یافتہ سائنسدانوں کو بڑھتا حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کارنامے کے بعد ان کے دشمن بن گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کارنامے کے بعد ان کے کچھ دوست ان کے دشمن بن گئے۔ ایک سیکرٹری ایجنسی موساد سرفرست ناظم ڈاکٹر قدیر خان کی وفات کے بعد اسرائیلی مشہور نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل چھپا جس کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کے معاملے میں بہت حساس ہیں، خاص طور پر عرب ممالک کے معاملے میں۔ اسرائیل ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی عرب ملک ایٹمی قوت بنے، جو کہ اسرائیل کو اس سے اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان ممالک ایٹمی قوت بننے والی ہر کوشش کا آغاز سے ہی ناکام بنا دیا جائے۔ جیسے انہوں نے عراق کا ری ایکٹر تباہ کر دیا، اسی طرح شام کو پکچر تباہ کر دیا، ایران کی نیوکلیئر سائنسدان جان سے مار دیے اور 90 دن کی رہائی میں عرب ممالک میں ایٹمی قوت بننے کا جذبہ شدت سے پروان چڑھا، جس میں ایران اور لیبیا سے آگے۔ انہی دنوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مختلف کاموں کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں کہیں چکر لگے، لیکن اب پہلے سے ہی خوفزدہ سٹائل سمجھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیبیا کو نکالنے تو ڈرائننگ فروغ کی نظر میں ہم سب سے اب جو کچھ بھی اسرائیل کی یہ بات مانتے ہوئے دنیا کے کسی بھی ملک میں سے ڈیل کرنا ممکن نہیں۔ ان 4 سال کے دعوے محض جھوٹ پر مبنی۔ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس الزام کا اعتراف کیوں کیا، تو یاد رکھیں کہ انہوں نے ریاست کا بوجھ اپنے کندھوں سے اٹھانے کی وجہ سے کیا۔ امید ہے کہ میری اس بات کو آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔
لیکن اس کو کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی میڈل کلاس میں لگاتار ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ مسائل مشہور نیوز پیپر کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور زیادہ سائنسدانوں میں سے ایک دوسرے کی مدد کی اور اس کے باوجود موت سے بچنے کی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے مشہور یہ ہے کہ دشمن ممالک سینٹرسٹ کو قتل کر دیا گیا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ایران کے ایٹمی سائنسدان کو قتل کیا تو لوگ عبدالقدیر کی جرمنوں کی سیاستدانوں سے زیادہ محب وطن پاکستانی تھے، جنہوں نے پاکستان میں زیادہ وقت نہیں گزارا، لیکن تمام تکلیف و مشکلات، قید اور نظر بندی، سختیاں برداشت کرنے کے باوجود پاکستان کے لیے جو کچھ وہ کر گئے وہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو بچایا ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سوشل میڈیا پر تمام گروپس میں۔ اور آپ سے آخر میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔